الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام سے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاضر ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو واعظ و نصیحت کرنی تھی وہ کی، اور جب خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم نے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ یعنی پہلے بھی آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے ہی آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن کبھی ممبر کے درجات پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین نہیں فرمایا۔ آج خلاف معمول جب ممبر کے پہلے درجے پہ آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر فرماتے ہیں جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے اس پہ بھی کہا آمین۔ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پہ آمین فرمائی ہے۔ ہم اس پہ سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور و فکر کریں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ان برائیوں، خامیوں اور کوتاہیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو بڑی ہلاکت کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے گھاٹے اور نقصان کی بات ہے۔ زندگی کے ان لمحات کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ہم اپنے معمولات زندگی کو بدلیں اور غفلت کی چادر کو اتار پھینکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں یہ برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکتے، اللہ سے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، ہم تو تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے ان دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرائیں، نیک اعمال کریں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایات ہمارے شامل حال ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں اپنے آغوش رحمت میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہماری معافی کا اعلان فرما دیں۔ اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے سامنے کتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا ہے، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہم کیا آپ کا اسم گرامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، آپ پہ درود بھیجتے ہیں؟
اگر تم ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں کرتے، ہماری زبانیں گنگ رہتی ہیں، تو یہ بڑے خسارے کی اور بڑے گھاٹے کی بات ہے، ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم اس کی طرف بھی دھیان دیں، ہم پہلے اپنے بیانات میں اس طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ جن کے والدین ہیں وہ ان والدین کی خدمت کریں، والد ہیں ان کی خدمت کریں، والدہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور ان کی اتنی خدمت، اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اور اگر ہم اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوئی، تو جبرائیل امین کی اس بد دعا کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھی بھیجنا ہے، اور رمضان کو ایسا رمضان بنانا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ آمین۔